اگر آپ زندگی کے اس موڑ پر آئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایون کہ کبھی کبھی آپ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ شاید آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ کی وہ بات سمجھ نہیں پا رہے، یا جس دکھ اور پریشانی میں آپ ابھی ہیں آپ کوئی پراپرلی اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، یا اپنی فیلنگس نہیں بتا پا رہے، یا لوگ ان کو ویسا نہیں سمجھ رہے جیسا آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کبھی کبھی ایسا انسان کی سچویشن ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیسے بتائیں ان کو کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بتا بھی دیتے ہیں لیکن اگلے بندے نا ویسے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. جتنا دکھ آپ کا ہوتا ہے نا کوئی آپ کا دکھ سمجھ نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں نا، آپ اس وقت یہ فیل کر رہے ہیں کہ نہ ہی کوئی دوست آپ کا اپنا ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بہن بھائی، نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کو آپ نے اتنا پیار کیا تھا وہ آپ کو اس پوائنٹ پہ چھوڑ کر چلا گیا جس وقت آپ سوچ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہوگا. جیسے کہ آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوگی لوگوں کی سٹوریز کے، لوگ بتاتے ہیں کہ میں بہت برے وقت میں تھی، اس طرح ہم تھے تو ہمارا ساتھ دیا ہمارے اس بندے نے جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، تو یہ ہر اچھے برے وقت میں میرے ساتھ تھا. اور لوگوں کی آپ کہانیاں سن کے اور پریشان ہوتے ہیں کہ پھر اس بندے کو تو مجھ سے سچا پیار ہی نہیں تھا، جب وہ مجھے برے ٹائم پہ چھوڑ کر چلا گیا یا چلی گئی تو اس کا مطلب پیار ہی نہیں تھا. آپ اپنے پیار کو سوال کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی تھا پھر جھوٹ تھا شاید، جو باتیں محبت پیار کی ہوئی تھی. کیونکہ جب برا وقت آتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ کون انسان آپ کا ہمدرد ہے کون نہیں ہے. اور جن لوگوں نے آپ کا پھر اس برے وقت میں ساتھ دیا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ جن کو میں بھول چکا تھا یا بھول چکی تھی اور اب میرے سامنے آئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی نا کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ میاں نا کچھ لیسنز دیں. لیسنز اس طرح کے کہ کبھی نا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، آپ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جانے انجانے میں جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا پسند کرتے تھے یا ابھی بھی کرتے ہیں، تو اگر وہ شخص آپ کو چھوڑ کر بھی چلا گیا ہے تو شاید اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، شاید نہیں بلکہ بے شک اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت ہے. کیونکہ اگر وہ شخص آپ کے پاس ابھی رہتا تو ایسا ہوتا کہ اس کو شاید اتنی آپ کی قدر نہ ہوتی، یا آپ کو بھی اس کی اتنی قدر نہ ہوتی کہ جب وہ آپ سے دور گیا تو آپ کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے جو جو چیزیں میرے لیے کی تھی وہ پیار سے ہی کی تھی. اور اب جب وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جب ایک شخص پاس نہیں ہوتا تو انسان کیسا فیل کرتا ہے. ایک تو وقت تھا نا وہ آپ کے پاس ہمیشہ اویلیبل تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ تو میرا حق بنتا ہے، جو میں نے پچھلی لائف اتنی اسٹرگلس کی ہیں تو میرا حق بنتا تھا کہ مجھے اتنا اچھا شخص اللہ میں عطا کریں. اور جب مل گیا تو آپ بالکل نارمل ہو گئے. آپ نے اتنا نہیں سوچا کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو کتنا برا فیل ہوتا ہے کہ ایک انسان جس سے آپ اتنے کلوز اٹیچ ہو جائیں، ہر چیز شیئر کریں، اور پھر ایک وقت آئی کہ وہ آپ کے پاس ہو ہی نہ. تو یہ چیز اس سے آپ کو بھی اسی کمی ریئلائز ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ بھی شاید یہی مسئلہ ہو کہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے گی اور اب میرے پاس سے آ گئی ہے تو اب چلے تھوڑی سی قدر کم ہو جاتی ہے. بے شک قدر کم انسان شو نہ کرے پر دل میں تھوڑا ہوتا ہے کہ اب بھی میرے پاس کی تو بس میرے پاس ہی ہے نا. تو شاید یہ چیز اس کو ریئلائز ہونی ہو کہ نہیں ایک شخص کی کتنی ویلیو تھی میری زندگی میں کہ جس شخص مجھ سے دور گیا تو میرا اور لوگوں سے واسطہ پڑا، تعلق ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے ہیں اس دنیا میں. لوگ تو خود غرض ہیں، اور اللہ میاں اکثر لوگوں کو دور آپ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو دنیا کے مزید حقوق سے ملوائیں اور اس شخص کو معلوم ہو کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، کون شخص اصلی وفادار تھا میرا، کون شخص میرا ہمدرد تھا. اور کچھ لوگ ہیں جو صرف مجھے استعمال کرنے کے اس پہ ہیں. تو اگر ابھی آپ اسی پوائنٹ پہ ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی نہیں آپ کے پاس اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا آپ کا رونے کو دل کرتا ہے لیکن کبھی رونا ہی نہیں آتا، اور کبھی آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ دن بہت اچھے گزرتے ہیں، کچھ دن پھر سے ویسا ہی خیال آتے ہیں. تو آپ بس یہ سوچیں کہ یہ وقت بہترین وقت ہے نا. آپ کو اللہ میاں اس وقت میں یہ ریلائز کرا رہے ہیں کہ تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے. تم میرے پاس آؤ، تہجد میں اٹھو، میرے پاس آؤ، مجھ سے باتیں کرو، میں سارے غم تمہارے سنوں گا بھی صحیح، اور تمہیں سارے ان مسئلوں کا حل بھی دوں گا. اور دیکھو اس شخص کو بنانے والی ذات اللہ میاں کی ہے نا. اگر اللہ پاک نہ چاہتے تو وہ شخص تمہیں کبھی زندگی میں ملتا نا تم کیسے خود اس کو ڈھونڈتے. یہ تو اللہ پاک نے ملوایا تم دونوں کو، اور اس شخص کے دل کا کنٹرول اللہ پاک کے پاس ہے نا. تو اللہ پاک چاہیں تو اس کا دل ایک سیکنڈ میں بدل دیں. جس دل میں پہلے چاہت ڈالی گئی تھی تمہاری وہ دوبارہ کیا نہیں ڈال سکتی. تو تم
ہو سکتا ہے یہ چیز تمہارے نصیب میں لکھی اس لیے ہو، اس طرح سے ہو کہ تم دعا کرو گے تو تمہیں ملے گی. کچھ چیزیں انسان کو بغیر دعا کے مل جاتی ہیں، کچھ ایسی ملتی ہیں نصیب میں کہ انسان دعا کرتے ہیں اور تب اللہ پاک اس کو نصیب میں لکھتے ہیں. پہلے تمہیں وہ بغیر دعا کے مل گئی تھی، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ شخص تم سے تمہیں اس نے اتنا پیار دیا کہ تمہیں لگا کہ بس یہ سب کچھ ہے، اور تمہیں یہ سوچا کہ میں نے تو اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کیا اور مجھے مل گیا اتنا پیارا شخص. تو اب دیکھو، اب تمہیں اس چیز کو دوبارہ دعا کر کے حاصل کرنا ہے، اور اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو بہترین کر کے تمہیں عطا کریں گے. شاید یہ فاصلہ، شاید نہیں بلکہ ایک شاید کا الفاظ استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے نا. اللہ پاک کے معاملات تو بہت بہترین ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہماری عقل تو ناقص ہے. تو اللہ پاک نے اس شخص کو تم سے دوری اس لیے کیا ہو کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بہترین ہو کے ملو. تم لوگ پہلے شاید بہترین نہیں تھے، تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ہی گرفتار تھے، دنیاوی چیزوں میں ہی لگے ہوئے تھے. تو شاید ایسا ہو کہ اب تم دونوں نے ملنا ہو تو بہترین ہو کے ملنا ہو. اور یہ چیز کتنی پیاری ہے نا کہ ایک شخص جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ اللہ میاں سے پیار کرتا ہو، اور اب آپ بھی اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ آپ اس شخص سے زیادہ اللہ میاں سے پیار کرتی ہیں یا پیار کرتے ہیں. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دو شخص اللہ میاں کو پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ساتھ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، پھر آگے ان کے بچے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. تو یہ کتنا ہی پیارا ایک حسین سا منظر ہوگا نا کہ آپ نے دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی. اس سے بڑی اچیومنٹ ہوگی کیا؟ یہ اچیومنٹ نہیں تھی کہ ابھی آپ دونوں ساتھ ہوتے، فاصلہ نہ ہوتا، ویسے ہی ساتھ رہتے. نہیں، تب آپ کے درمیان میں برکتیں شاید نہیں تھیں، شاید آپ غلط ٹریک پہ تھے. اب آپ سیدھے ٹریک پہ انشاءاللہ آئیں گے، آپ کو اللہ میاں ملوائیں گے، اور آپ نے دعا کرنی ہے اللہ میاں سے. دعا تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کریں. آپ دعا کریں کہ آپ بھی بہترین کر کے اس کی نصیب میں لکھے جائیں، تاکہ آپ کی اگلی نسلیں جو وہ بہترین ہو کے آپ کا جب نام لیا جائے تو آپ کی نسلیں خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے پیارے تھے، اللہ پاک اتنے قریب تھے اور ان کے لیے اتنے پیارے معجزے تھے. آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی اس کہانی کو معجزہ بنائے جس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو اب ہو نہیں سکتا. اس شخص کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، وہ تم تو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. وہ شخص ایسا تھا، اس لیے تم سے دور کیا اللہ میاں نے. تو تم سوچو کہ تمہارے دل میں بار بار اسی سے خیال آ رہے ہیں. کبھی یہ لگتا ہوگا کہ یہ ایک اٹیچمنٹ ہے، میں بھی شاید اس لیے بار بار خیال آ جاتا ہے. لیکن سوچو نا کہ جب خیال آتا ہے اور اس کو آپ خوبصورتی سے دعا میں اس کے لیے بات کرتے ہو اللہ میاں سے، جب تہجد کے سجدوں میں اس کا ذکر کرتے ہو، جب بارش ہو رہی تو اس کے لیے دعا کرتے ہو، یا چلتے پھرتے دعا میں اس کا نام لیتے ہو، خانہ کعبہ شریف یا روضہ پاک کو دیکھ کے اس کا نام آپ کی زبان پہ آتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بہترین کرے اور میں اس کے ساتھ نمازیں پڑھوں، اس کے ساتھ حج کروں، عمرہ کروں. تو وہ خیال اللہ میاں کی طرف سے ہے نا، وہ کوئی وسوسہ تو نہیں ہے، یہ تو پیارا سا خیال ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے سب کچھ بہترین ہوگا. بس آپ نے خود کو اکیلا نہیں سمجھنا. آپ اکیلے کدھر ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کے لیے یوٹیوب اتنی پیاری ویڈیوز وسیلہ بن رہی ہیں جو آپ کو سکون دے دیتی ہیں. روز کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے دعا کرنی ہے، دعا کرنی نہیں روکنی. تو آپ بالکل اکیلے نہیں، اللہ میاں آپ کو ہر طرح سے سنبھال رہے ہو، اللہ میاں ہی سنبھالیں گے. اللہ میاں سے دعا کریں، اللہ میاں کو بتائیں کہ اللہ میاں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا، اور میری زندگی میں وہ جو شخص آئے گا وہ آپ کے ہی ذریعے آئے گا، اور ہم دونوں مل کے آپ سے محبت کریں گے، آپ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کے